کرونا وائرس سے متعلق جہاں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، وہیں پر ہم لوگ حد درجے کی لاپرواہی برتتے ہیں۔ بحیثیت صحافی میں نے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے توسط سے کچھ بنیادی معلومات سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں میڈیکل ڈائریکٹر ایوب میڈیکل کمپلیکس ڈاکٹر احسن اورنگزیب سے۔ جن میں کنفرم کرنا ہوتا ہے ہم ان مریضوں کے لیے ہم پی سی آر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا وائرس کے لیے، وہ ناک سے اور گلے سے ہم سواب لے کے بھیجتے ہیں اور اس کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کرونا وائرس پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ اچھا، یہ پی سی آر کی طرف ہی میں آ رہا تھا سر، یہ پی سی آر کیا ہے اور اس پہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے کیا وہ فیسلٹی ایوب میڈیکل کمپلیکس میں موجود ہے، اور اگر نہیں ہے تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، یا آپ کہاں سے اس کو کنفرم یا ڈینائی کرواتے ہیں؟ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے جی یہ سواب سے کیا جاتا ہے۔ سواب جو ہوتا ہے وہ ہم گلے سے اور ناک سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پی سی آر وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ اس مریض میں یہ وائرس موجود ہے کہ نہیں ہے۔ یہ انتہائی ڈیلیکیٹ ٹیسٹ ہے، یہ بڑا اسپیشلائز طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس لیبارٹری کی فیسلٹی اب قائم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلے 4 سے 7 دنوں میں ہم یہ ٹیسٹ خود کرنے لگ جائیں گے۔ اس وقت تک ہم یہ ٹیسٹ کے ایم یو خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے یا پھر ہم این آئی ایچ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے یہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر احسن اورنگزیب، میڈیکل ڈائریکٹر ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کمپلیکس آپ سے مخاطب ہوں۔ میں چند ایک شک و شبہات و وہم و ابہام آپ لوگوں کے دور کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس ایک جراثیم ہے، اور یہ جراثیم ظاہری نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی آپ کو لگ سکتا ہے، اور جو مریضوں میں یہ پایا جاتا ہے ان میں مختلف قسم کے لیولز پہ انفیکٹ کرتا ہے۔ ایک کم درجے کی جسے ہم مائلڈ انفیکشن بولتے ہیں، ایک ماڈریٹ، اور پھر ماڈریٹ ٹو سیویئر، اور آخری جو ہوتی ہے انتہا درجے کی یعنی کہ ہائیلی سیویئر انفیکشن۔ 80% مریض جو ہوتے ہیں ان میں مائلڈ ٹو ماڈریٹ علامات ہوتی ہیں، جو کہ ہلکے سے درمیانی درجے کی علامات ہوتی ہیں، جس میں صرف گلے میں درد، ہلکا سا بخار ہوتا ہے، اور ان مریضوں کو پتہ بھی نہیں چلتا بہت ساروں کو کہ ان میں کرونا وائرس موجود ہے، اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے عام نزلہ زکام اور کھانسی میں ہوتا ہے۔ لیکن مریض وہ تشویشناک ہیں جو کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر یعنی کہ درمیانے درجے سے انتہائی درجے کے بیمار ہوتے ہیں، اور پھر شدید جن میں بیماری ہوتی ہے جس میں سانس لینے میں دشواری، سینے میں جکڑن اور نمونیا کی علامات ہوتی ہیں۔ وہ مریض وہ ہوتے ہیں جن کو یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اور ان مریضوں کو ہسپتال میں داخل ہونے کی اور علاج کی اور آئی سی یو کی اور وینٹیلیٹری سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مریض ہیں جو کہ جن میں شرح اموات زیادہ ہے، اور یہی مریض ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری زیادہ تر لوگوں کو منتقل بھی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز یعنی کہ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، ہمارا سینیٹیشن سٹاف، ہمارا اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی اس کے خطرے میں ہر وقت موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان مریضوں سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ وائرس لگتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت پاکستان میں 91 ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اور ہاسپٹل سٹاف کو یہ وائرس ٹرانسمٹ ہوا ہے، تو یہ انہی مریضوں سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، انہی سے ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ جو لوگوں میں تاثر ہے کہ جی یہ خام خام میں ہمارے مریضوں کو کرونا میں آئسولیشن میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر انہیں کیا کہتے ہیں آئی سی یو میں لے جاتے ہیں، اور پھر ان کا ٹیسٹ پازیٹیو کر دیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور کوئی ہسپتال نہیں چاہتا کہ یہ ٹیسٹ خام خام میں کسی کا پازیٹیو کریں، نہ حکومت چاہتی ہے، اور اوسطاً ہم 550 سے 650 مریض روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا عملہ ان کا علاج کر رہا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی اس خطرے سے آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ ایک نامعلوم وائرس ہے جو کہ نظر بھی نہیں آتا اور چھپا ہوا ہے، اور کسی کو یہ شوق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنے خطرے میں ڈالے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالے۔ وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے، ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم ہر حالت میں ان مریضوں کا علاج کریں گے اور ان کے لیے بہتر سے بہتر کوشش کریں گے۔ جب کوئی بھی مریض آتا ہے ہمارے ٹریاج میں، وہاں ڈاکٹر اس سے
ریلیونٹ اسپیشلٹی میں بھیجتے ہیں اور وہاں پہ ڈاکٹر اس سے سوالات کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اس مریض میں کورونا وائرس کی انفیکشن ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ان میں کوئی ایسا مریض لگتا ہے جس میں مثبت علامات ہیں تو اسے پھر ہم کورونا او پی ڈی میں بھیجتے ہیں، جہاں پہ ہمارے علیحدہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکٹرز ان پیشنٹس کو، ان مریضوں کو دوبارہ معائنہ کرتے ہیں تفصیلی طور پہ، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آیا واقعی یہ مریض کورونا وائرس کی انفیکشن کی علامات اس میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر اس میں مثبت آتا ہے تو اس مریض کو ہم داخل کرتے ہیں اور اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں شبے کے طور پہ، سسپیشن کے طور پہ۔ پھر اس کے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اگر وہ مریض کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے یعنی منفی میں آتا ہے تو اس مریض کو ہم گھر بھیج دیتے ہیں۔ اگر مثبت آتا ہے تو ان مثبت مریضوں کے لیے علیحدہ آئسولیشن ہے ہماری۔ اور اگر اس میں کوئی مریض جس کو زیادہ تکلیف ہے، مثلا سانس لینے میں دشواری ہے یا سینے میں جکڑن ہے یا اس کو دل کی، کیونکہ یہ وائرس دل کو بھی اثر انداز کرتا ہے، تو ان مریضوں کو ہم کورونا آئی سی یو میں داخل کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے۔ پاکستان کو کرونا وائرس کا علاج دریافت کرنے والے ممالک میں شامل کر لیا گیا ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے اور خصوصاً ہزارہ کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عمر فاروق کی سربراہی میں 20 رکنی ٹیم کو کرونا وائرس کی تحقیق کے لیے امریکی ادارہ صحت نے اجازت دی ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں ایوب میڈیکل کمپلیکس کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عمر فاروق سے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کائنڈلی کہ ہمیں جو یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہمارے ایوب میڈیکل کمپلیکس کو ملی ہے کہ ہم اس ریسرچ میں ایک پارٹ بن رہے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور اس طرح سے اور ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہاں پہ ریسرچ نہیں کی جاتی، لیکن ہمارا ملک بہت زرخیز ملک ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ کمیٹڈ لوگ ہیں اور بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، تو اگر ہمیں اپرچونٹی ملی تو ہم بہت سے کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یوں ہی یہ بیماری آئی اور اس کے شروع کے کچھ چند لوگوں میں سے ہم ہیں جنہوں نے ہم نے یہ ٹرائل رجسٹر کیا، اور اگر یہ ہمارا ٹرائل کامیاب ہوتا ہے، اس کے ریزلٹس اچھے آتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بہت اچھے جرنلز میں ہماری یہ پبلیکیشن ہو سکتی ہے اور پھر اس سے پوری دنیا یہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ سو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اس جیسے ٹرائل، اس جیسی سٹڈیز کی بہت ضرورت ہے اور یہ ہمارے لیے ایک اچیومنٹ ہے۔ اچھا سر، ایک چیز اور یہ بتا دیں کہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ وہ کوآپریٹ کریں، جو صحت کے ادارے ہیں یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو حکومت کی طرف سے احتیاط بتائی جاتی ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں، میں لوگوں کو صرف یہ کہوں گا کہ اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے، وہ گھر نہیں رہیں گے، تو ان کو ہسپتال میں رہنا پڑے گا، کیونکہ اس سے بچاؤ کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو یہ بیماری ہو آپ ان سے دور رہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت بازار میں اگر میں جاتا ہوں تو کتنے لوگوں کو یہ بیماری ہے، ان کے اندر جراثیم ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آئے ہوئے۔ تو صرف میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، غیر ضروری باہر نہ نکلیں اور ایسے اقدامات نہ کریں جس کی وجہ سے لوگوں کی آپس میں کلسٹرنگ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں۔ ہسپتالوں سے کوآپریٹ کریں تاکہ جو ہے ہسپتال میں غیر ضروری لوگ نہ آئیں، تاکہ ہم تندہی سے جو بھی کرونا کے مریض ہیں ان کا ہم علاج کر سکیں۔ اس ساری خبر کو آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد کرونا وائرس سے متعلق آگاہی دینا ہے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اسی جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، صحت اور قانون کے اداروں کے ساتھ تعاون کیجیے۔ آپ کے لیے نیک تمناؤں کا طلبگار عبداللہ خان۔